जब तक सफर की थकान दूर न हुई और उन खौफनाक वाकयात की याद ताज़ा रही जो 5वें सफर में मुझे पेश आए थे, मैं अपने अहद पर कायम रहा। लेकिन ऐशो इशरत और जिंदगी की यकसानियत से तबीयत सैर हो गई। तो फिर मैंने सफर की ठान ली। ताजिरों की एक जमात जो कि एक कारोबारी सिलसिले में बाहर जा रही थी, मैं भी असबाब तिजारत लेकर उनके साथ हो लिया। कुछ दिन तक हम लोग बामन व अमान बहरी सफर करते रहे। एक रोज हमारी जमात जहाज में सफर कर रही थी कि कप्तान घबराया हुआ आया और कहने लगे कि हम भंवर में फंस गए हैं और जहाज के बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। लोग रोने पीटने लगे। थोड़ी देर में हमारा जहाज गर्दाब में फंसकर एक जेर आब चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ आदमी तो फौरन ही गर्क हो गए और कुछ टूटे हुए तख्तों के सहारे तैरने लगे। मैं भी एक तख्ते के ऊपर बहता हुआ एक पहाड़ के किनारे जा लगा। तख्ते से उतरकर मैं पहाड़ पर चढ़ गया और कुछ जंगली पत्ते और जड़ें खाईं। वहां मैंने देखा कि लातादाद इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं, जिनसे ये अंदाजा होता है कि शायद हमसे पहले बहुत से जहाज इस गर्दाब में फंसकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मरने वालों का बहुत जवाहर भी वहीं पड़ा था। एक रोज दम लेने के बाद सोचा कि यहाँ खाने के लिए दरख्तों के पत्तों और जड़ी बूटियों के सिवा कोई चीज नहीं है। अगर चंद रोज इसी तरह बेआबो दाना रहना पड़ा तो यकीनन हलाक हो जाऊंगा। चुनांचे मैंने कुछ डंडे इकट्ठे करके एक बहने वाली कश्ती तैयार की और कश्ती को समंदर में डाल दिया और अल्लाह अकबर कहकर उसमें बैठ गया और चल दिया। सफर की थकान और भूख की शिद्दत से कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं कश्ती में बेहोश हो गया। मुझे याद नहीं कि मैं कब तक बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी कश्ती साहिल पर बंधी हुई है और साफ आसमान पर सूरज चमक रहा है। मैंने इधर उधर देखा कि मेरी कश्ती के किनारे पर चंद आदमी बैठे हुए नजर आए और इशारे से उनको करीब बुलाया और हाल दरियाफ्त किया, लेकिन वो मेरी जबान न समझे और ना ही उनकी गुफ्तगू मेरी समझ में आई। मजबूरन मैंने इशारे से कुछ खाने को मांगा। उन लोगों ने मुझे खाने के लिए दिया। फिर मैं कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गया। चंद रोज इसी तरह उनके साथ बसर किए कि जिस चीज की मुझे जरूरत होती इशारे से बताता। खुशकिस्मती से एक दिन एक शख्स आया जो अरबी जानता था। उसके जरिए मैंने अपने हालात लोगों को बतलाए। वो लोग अपने बादशाह के पास ले गए और उसी मुतरजिम के जरिए गुफ्तगू हुई। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ तो बहुत खुश हुआ और चंद रोज मैं उसी शहर में रहा। और जब सफर की थकावट दूर हो गई तो मैंने बादशाह को खबर दी कि मैं अपने वतन जा रहा हूँ। तो बादशाह ने खलीफा की खिदमत में पेश करने के लिए बहुत से तहाइफ और एक खत मुझे दिया और एक जहाज में जो बसरा जा रहा था सवार करवा दिया। वहां से बसरा पहुंचा और फिर खुश्की के रास्ते बगदाद आ गया और उस बादशाह के तहाइफ और खत खलीफा हारून रशीद के दरबार में पेश किए। खलीफा बहुत खुश हुआ और मुझे काफी इनाम और इकराम दिया। इस सफर के बाद मैंने कसम खा ली कि आइंदा सफर पर ना जाऊंगा। छठे सफर का हाल बयान करने के बाद सिंदबाद ने हिंदबाद को 100 दिनार की थैली फिर दी और कहा कि कल फिर आना, मैं तुम्हें अपने 7वें और आखिरी सफर की दास्तान सुनाऊंगा। अगले रोज शाम को हस्बे मामूल लकड़हारा हिंदबाद फिर आया और खाना खाने के बाद सिंदबाद ने अपने 7वें सफर की कहानी सुनानी शुरू की। मुझे सफर से आए हुए ज्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि मेरी तबीयत बगदाद से फिर उजड़ गई और मैं सफर के लिए तैयार हो गया। जब मेरी सफर की रवानगी की शोहरत हुई तो खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और फरमाया कि पिछले सफर से वापसी पर जो खत और तहाइफ लाए थे अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं, इसलिए जब तुम रवाना होने लगो तो हमसे चंद तहाइफ और उस खत का जवाब लेते जाना। सामान्य सफर मुकम्मल करके मैं खलीफा के
در دولت قدے پر حاضر ہوا اور اپنی روانگی کی اطلاع کرائی۔ چنانچہ امیر المومنین نے ایک خط اور بہت سے تحائف مجھے دیے کہ جب تم اس جزیرے میں پہنچو تو یہ وہاں کے بادشاہ کو دے دینا۔ میں سب سامان لے کر بصرہ پہنچا اور وہاں سے جہاز میں سوار ہو کر شہر بشہر کاروبار کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچا جہاں کے بادشاہ کو تحائف پہنچانے تھے۔ اس جزیرے میں اتر کر بادشاہ کے پاس گیا اور خلیفہ کا خط اور تحائف پیش کر دیے۔ بادشاہ نے مجھے بہت سا انعام و اکرام دیا۔ اس کے بعد میں چین کے سفر پر روانہ ہو گیا اور طویل مدت تک سفر کر کے بخیر و عافیت چین پہنچ گیا، لیکن ابھی جہاز لنگر انداز ہونے نہیں پایا تھا کہ کپتان سر پیٹنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ ساحل موجود ہے، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کپتان بولا کہ ہم اس وقت بدقسمتی سے ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں جہاز ساحل کی طرف بڑھنے کے بجائے خود بخود گہرے سمندر کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ساحل چین نہیں ہے بلکہ ہم راستہ بھول کر اس جگہ آ گئے ہیں جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک قریب ہے۔ ہمارا جہاز پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک طوفان سا اٹھتا ہوا معلوم ہوا اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے۔ قریب آ کر مچھلی نے جہاز کو ٹکر ماری اور جہاز پاش پاش ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے کون زندہ بچا اور کون ہلاک ہوا۔ میں غوطے کھاتا ہوا ایک شکستہ تختے پر بیٹھ گیا۔ سمندر کی موجوں نے مجھے یوں لیا جیسے آندھی میں اڑتا ہوا گھاس کا تنکا۔ اس حالت کو دیکھ کر میں اپنی عہد شکنی پر رو رہا تھا۔ میں نے کیوں یہ سفر اختیار کیا؟ آخر ایک دن طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے بچ کر وہ تختہ کسی جزیرے کے کنارے پر جا لگا۔ میں فوراً خشکی پر اتر آیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جب قدر طبیعت کو سکون ہوا تو میں اٹھ کر گھومنے لگا۔ سامنے ایک بہت بڑی نہر آئی۔ میں نے اس کے کنارے بیٹھ کر ایک کشتی بنائی اور نہر میں سفر شروع کیا۔ 3-4 روز میں اطمینان سے اس نہر میں سفر کرتا رہا۔ ایک روز میں نے دور سے دیکھا کہ نہر ایک پہاڑی چٹان کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش حواس جاتے رہے۔ ہر چند کوشش کی کہ کشتی پھیر لوں، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ میری کوئی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ مجبوراً آنکھیں بند کر کے کشتی میں لیٹ گیا اور دل ہی دل میں سلامتی کی خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ کشتی اپنی رو میں الٹتی پلٹتی پہاڑ کے نیچے سے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کشتی کو سنبھالنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے دیکھا ایک عالیشان شہر ہے۔ کنارے پر کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے اشارے سے ان سے درخواست کی، مجھے بچائیں۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے میری کشتی کو روکا اور مجھے کنارے پر لے گئے۔ بھوک کی شدت سے میری جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کھانا دیا، پھر اپنے ساتھ شہر میں لے گئے اور 3 روز تک اسی طرح میری خاطر و مدارات کی کہ میں اپنا گھر بھول گیا۔ چوتھے روز مجھے ساحل پر لے آئے اور کہنے لگے، یہ تمہارا مال ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اچھے منافع پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میرے ساتھ کوئی مال و اسباب نہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ یہ لکڑی جس سے تم نے کشتی بنائی ہے بے حد قیمتی ہے، وہ اس وقت بازار کا بھاؤ گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 1100 دینار میں فروخت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھر لائے اور 1100 دینار اور رہائش کے لیے ایک مکان دیا۔ اس تمام عرصے میں میرا میزبان ایک بوڑھا شخص میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب میں وہاں رہنے لگا تو ایک روز بوڑھے نے کہا کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میری لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ چند روز بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا اور اس کی تمام جائیداد کے وارث میں اور میری بیوی قرار پائے۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ
یہ لوگ عجیب قسم کے ہیں کیونکہ ہر مہینے بعد ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ اڑ کر کہیں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کی خوشامد کر کے میں بھی اس کے پروں میں لپٹ گیا اور وہ مجھے اڑا کر ایک پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اسی قسم کے اور بہت سے پر والے آدمی جمع ہیں اور فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی جان پرور آوازیں آ رہی ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے سبحان اللہ نکل گیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب مجھ پر پل پڑے اور ادموا کر کے رکھ دیا۔ میں سخت حیران تھا کہ ایک مصیبت سے نکلتا ہوں اور دوسری موجود ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں دو بہت خوبصورت نوجوان میرے قریب آئے اور سلام کر کے مجھے تسلی دی اور ایک سونے کی چھڑی دے کر کہہ گئے کہ اب نیچے اترو۔ میں پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا اور تھوڑی دور چلا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا جس کے تعاقب میں ایک اژدہا آ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو اس اژدہے سے بچایا اور وہ میرا بہت ممنون ہوا اور ہم دونوں آگے چلے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے وہی آدمی آ رہا ہے جو مجھے پروں پر بٹھا کر پہاڑ تک لایا تھا۔ قریب آ کر اس نے میری بڑی خوشامد کی اور اپنے پروں پر بیٹھا کر مجھے دوبارہ گھر پر چھوڑ گیا۔ میری بیوی نے سلامتی پر شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ ان لوگوں سے بالکل میل جول نہ رکھو، یہ لوگ شیاطین میں ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر ایسے ملک میں رہنے سے کیا فائدہ؟ وہ کہنے لگی کہ بسم اللہ اپنے وطن چلو۔ چنانچہ میں نے کل جائیداد فروخت کر کے سامان تجارت خریدا اور ایک جہاز میں سوار ہو کر بخیریت بصرے آ گیا اور وہاں سے خرید و فروخت کرتا ہوا بغداد آیا اور ہمیشہ کے لیے سفر سے توبہ کی اور اب عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ قصہ سندباد نے سنا کر 100 دینار کی تھیلی ہندباد کو دی اور کہا کہ اگر تمہیں منظور ہو تو آئندہ میرے پاس رہو اور کاروبار کرو۔ چنانچہ ہندباد میں اپنے اہل و عیال کے سندباد کے پاس آ گیا اور بھائیوں کی طرح رہنے لگا۔ کہانی ختم ہوئی تو دینا زاد نے اس کی بہت تعریف کی۔ شہرزاد کہنے لگی کہ بہن اگر بادشاہ نے کل مجھے قتل نہ کیا تو انشاءاللہ ایک اس سے بھی عجیب اور دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب تک اس کی مکمل کہانیاں نہ سن لوں تب تک اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شہرزاد کی قابلیت، حسن بیان اور خوبصورتی کا روز بروز اور زیادہ شائدہ ہوتا جا رہا تھا۔